احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء۔ صورتوں کے تعارف کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی صورت سورۃ الانبیاء ہے۔ سورہ انبیاء مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خارزن کے مطابق اس میں 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں۔ انبیاء نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں بکثرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، اور بالخصوص سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس کے مضامین کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مرکزی مضمون دیکھتے ہیں۔ مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اور بھی مزید چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بیان ہے کہ مکہ کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرح کا عام بشر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو کوئی وحی وغیرہ نہ اترتی تھی، بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنی انبیاء اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات عارضی تھے، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے ہیں یہ تا قیامت باقی رہنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار کو یہ معجزہ کافی نہیں؟ اسی طرح فرمایا کہ کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا اس صورت میں کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے ہیں، جیسا کہ زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ انہی آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں، یعنی رجوع الی اللہ کروائیں، لوگوں کی طرح جو توجہ ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر مطمئن کریں، اور یہ بیان کریں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ قیامت قائم ہونے کی ایک علامت کو بیان کر کے فرمایا گیا کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔
آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پائیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ان کی طرف یہ بھی وحی کی گئی کہ معبود صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں، اور یہ بتا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی اپنے سے ماقبل سورہ طٰہٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا تھا، اور سورہ انبیاء کے ابتداء میں بھی قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی ہیں، اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کے بجائے ان چیزوں کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے جس کا ہم سب سے حساب لیا جانا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت دیکھتے ہیں سورۃ المؤمنون۔ سورہ مومنون کا تعارف بیان کرتا ہوں۔ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تفسیر خارزن۔ اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فضیلت بھی ہے۔ حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں، نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا، تم سورہ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ مستدرک۔ سورہ مومنون کے مضامین کی طرف آتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت اور رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اور بھی مضمون بیان ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنون کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کے مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو و نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے، اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ ساتھ استدلال کیا گیا۔ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات کو بیان فرمایا۔ اس صورت کے اندر ایک مضمون یہ بھی ہے کہ دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نسبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا۔ حساب کے وقت شدتیں اور ہولناکیاں کا بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جانے کا ذکر بھی اسی صورت میں ملتا ہے۔ اس دن نسب کے فائدہ مند ہونے کو بیان کیا گیا اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی۔ مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مؤمنون کی اپنے سے ماقبل سورہ حج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کو اخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ مؤمنون کی ابتدا میں وہ اچھے کام بتا دیے گئے جن سے مسلمان اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کو بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق اور بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔